بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا رب صل على النبي المصطفى ما دام وجهك باقيا يا ذا العلا يا رب صل على النبي وآله ما قال ذو بيت لضيف مرحبا یا رب صل علی النبی وآلہ ما اہتزت الاشجار من ریح الصبا ثم الحسین والحسن ریحانتان وبفاطمہ ہی بدعۃ من مصطفیٰ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین اور میرے نہایت ہی عزت مآب قبلہ قاری الحافظ علامہ قاری محمد یونس صاحب مدد اللہ علی، الحمدللہ یہ اللہ کریم کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں جو دنوں کا سردار دن ہے جمعۃ المبارک وہ ہمیں عطا فرمایا اور ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر جمعہ کے دن اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ آقا اسلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنا یہ ہمیں خوشنودی عطا کرتا ہے، قرب عطا کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کا۔ میں ایک حدیث پاک اس حوالے سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں، اور یہ ہدایت الامہ علی منہاج القرآن والسنہ، یہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ایک خوبصورت احادیث اور قرآنی آیات پر مشتمل ایک کلیکشن ہے، جس میں ہر موضوع پر سند کے ساتھ تخریج کے ساتھ احادیث کی کلیکشن ہے، پھر قرآن کریم کی آیات کی کلیکشن ہے۔ اس میں سے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں کہ جمعہ والے دن آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ پر درود و سلام بھیجنا یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دوران نماز اس طرح دعا مانگتے دیکھا اور سنا کہ اس نے اپنی دعا میں آقا علیہ السلام پر درود نہ بھیجا۔ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے عجلت سے کام لیا، یعنی جلد بازی سے کام لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے یا اس کے علاوہ کسی اور کو ازراہ تلقین فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مجھ محمد پر درود بھیجے، اور پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے تو اس کی دعا مقبول ہوگی۔ یہ آقا اسلام کا فرمان اقدس ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری روح لٹا دی ہوئی ہے، تو میں اس سلام بھیجنے والے کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ہم کتنے خوش بخت آقا اسلام کے امتی ہیں کہ جب ہم آقا اسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں تو آقا اسلام اس کو خود سنتے ہیں، اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ خود جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو، یہ سننے والی حدیث پاک ہے بہت خوبصورت، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر آج جمعۃ المبارک ہے، اور کثرت کے ساتھ اس دن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجنا چاہیے۔ دیکھیں ہم اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہیں، نیو یارک کے اندر، اور یہاں سے ہم درود پاک پڑھیں گے، اور آقا اسلام کا فرمان اقدس ہے کہ وہ درود پاک مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پہلی حدیث پاک میں آپ نے سنا کہ میرے آقا خود سنتے ہیں۔ تو مل کر میرے ساتھ آقا اسلام کی بارگاہ میں ہم درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ان حدیث سے آپ خوش ہوں، اور اللہ کا یہ کتنا کرم ہے، آقا اسلام کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ جو کوئی آقا اسلام کی ذات طیبہ پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مل کر میرے ساتھ ملیے اور درود و سلام کا نذرانہ آقا اسلام کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین، سبحان اللہ۔ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اللہ کو سب سے پیارا نام یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم اللہ کے محبوب کا نام پکارتے ہیں، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، یا محمد یا مصطفیٰ کہتے ہیں، تو ہم کیسے نہیں ہو سکتا
یہ بات حقیقت ہے کہ ہم بھی اللہ کو پیارے لگتے ہیں، اور میرا تو اس بات پر عقیدہ ہے کہ جو زبان مصطفیٰ مجتبی یا رسول اللہ کا وظیفہ کرتی ہے، انشاءاللہ تعالی جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ بے شک بے شک۔ تو میرے ساتھ مل کر آقا اسلام کا نام نامی پکاریں۔ جمعہ کا دن ہے، جب آپ اللہ کے گھر میں موجود ہیں، اللہ کریم نے یہ دنوں کے سردار جمعہ کے دن آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مل کر آقا کا نام لیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ میرے مجتبی، میرے مصطفیٰ میرے مجتبی، میرے مصطفیٰ میرے مجتبی۔ چونکہ ہمارے عربی اور جو اردو نہ سمجھنے والے بھائی بھی موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا عربی میں بھی ہمارے ان بھائیوں کے لیے for those brothers who do not know Urdu or our language Punjabi, inshallah I will recite in Arabic. ماشاءاللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم میرے مصطفیٰ میرے مجتبی، مل کر میرے مصطفیٰ میرے مجتبی، میرے مصطفیٰ میرے مجتبی۔ پنجابی میں ایک قاری صاحب شعر پڑھا کرتا ہوں کہ کوئی پانی گر جاندہ او سونا جدر منہ کردا کعبہ ادھر پھر جاندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رتبہ نہ کوئی تولے اودا رتبہ نہ کوئی تولے، پھر کیڑا اودی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے۔ پنجابی میں ہے اجے تو میرا محبوب نی ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے۔ سبحان اللہ بولا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اکھ اگیڑے تے انج پہ آجا پہ او جویں میں خانہ کھل جاوے، کھول دے وے سونا ول زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے۔ صفتاں پاک رسول دیاں دا ہن کیڑا بیان سناوے، تے کیڑا ایتھے گن گنے دسے او جتھے گنتی بھی مک جاوے۔ میرے مصطفیٰ میرے مجتبی، میرے مصطفیٰ میرے مجتبی، سا حسین آیا نہ آئے گا، سا حسین آیا نہ آئے گا، انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں، انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں، تو
تو درود ان پہ پڑھا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ اکبر۔ ہم سب نے آقا اسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجا، اور آقا اسلام نے سنا جو میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی ہے، آقا نے ہمارا درود و سلام سنا ہے، اور الحمدللہ اس حوالے سے ہم بڑے خوشبخت ہیں کہ آقا اسلام درود پاک سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کی رحمتیں ہمیں نہ ملیں، آقا کی برکتیں ہمیں نہ ملیں؟ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے آقا اسلام کے ذکر پاک کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کے ذکر کو اپنے محبوب کی خاطر بلند فرما دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو میں نے پچھلی بار میرا دل چاہا کہ میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا، یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ پھر ہدایت الامہ علی منہاج القرآن و سنہ، حضور شیخ الاسلام کی یہ احادیث کی کلیکشن اور قرآن آیات کی کلیکشن پر بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس میں آپ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اور آپ کے رب نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے سبحان اللہ، کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا اسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ اللہ کریم نے آقا آپ کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب، جب بھی میرا ذکر ہوگا تو ہمیشہ میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اسے امام ابن حبان اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ آقا الصلوۃ والسلام کے ذکر مقدس کو اللہ کریم نے بلند فرمایا، اور یہ احسان نہیں لیا۔ عام طور پر جب بندہ کسی کا ذکر کرتا ہے تو احسان چڑھاتا ہے کہ میں نے تمہارا نام لیا ہے، میں نے تمہارا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے احسانات کے سارے دروازے بند کر کے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کا ذکر جو ابھی آپ نے میرے ساتھ مل کر کیا۔ جب آپ آقا کا ذکر کرتے ہیں تو آقا کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے۔ اور یہ میں کہا کرتا ہوں کہ درود و سلام آقا علیہ السلام کی ذات پر بھیجنا یہ سب سے بڑی نعت ہے، اور اس نعت کو خود اللہ پڑھتا ہے، اس کے فرشتے پڑھتے ہیں، تو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ میں نے آغاز میں قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حاضرین، اللہ کریم نے اپنا کرم اور اپنی رحمت ہمارے اس عمل کے ساتھ مشروط کر دی کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہم توجہ سے قرآن کو سنیں اور خاموش رہا کریں۔ اگر یہ دو عمل ہم کریں گے تو پھر ہمیں اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کی برکت ملے گی۔ ہمارا عام طور پہ معمول کیا ہے؟ پہلے میں یہ بات آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا
کہ آپ پرانے وقتوں میں چلے جائیں، آپ اپنے نانا کے دور میں، اپنے والد گرامی کے دور میں، اپنے دادا کے دور میں چلے جائیں، ہمارے گھروں کے اندر ایک رواج تھا کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ناپید ہو گئی ہے۔ آپ نگاہ دوڑائیں، الا ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی، بلکہ کئی ہفتے گزر جاتے ہیں ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، حالانکہ یہ اللہ کی وہ خوبصورت کتاب ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ آقا علیہ السلام کے دہنے مبارک سے چکے ادا ہوئی ہے، یہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو محبت برے خط بھیجے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے خوبصورت خطوں پر مشتمل یہ قرآن حکیم، اور ہم کئی ہفتے قرآن کریم کو نہ تھامتے ہیں، نہ اٹھاتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ چومتے ہیں، حالانکہ یہ کتاب اتنی پیاری ہے کہ اس کو پکڑنا ہی بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کی ایک سطر کو دیکھنا عبادت، اس کے ایک سطر کے ایک لفظ کو دیکھنا عبادت، ایک لفظ میں ایک حرف کو دیکھنا عبادت ہے، اور پھر اس کو چومنا عبادت ہے۔ اب ہمارے گھروں کے اندر یہ رواج کیوں ختم ہو گیا؟ اور پھر چونکہ ختم ہوا تو دیکھیں ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کی پریورٹی کیا ہے؟ Now what is the priority of our young generation? Because we have put a very large gap between us and Quran. وجہ یہی ہے، قرآن سے ہماری دوری ہو گئی۔ آج اگر ہم قرآن کریم کو اپنے سینوں سے لگائیں، اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کیا کریں، اور پھر اس آیت مبارکہ کے ترجمے کی روشنی میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تم میرا کرم چاہتے ہو، اگر تم میری رحمت چاہتے ہو، اگر تم برکتیں چاہتے ہو، میری خوشنودی چاہتے ہو، تو میں نے یہ عمل اس بات سے مشروط کر دیا ہے کہ تم توجہ سے قرآن کو سنو بھی اور خاموش رہا کرو۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے خوبصورت قراء ہیں قرآن کریم کو پڑھنے والے، جیسا کہ آپ ہمارے قبلہ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب سے نماز فجر کے دوران تلاوت قرآن سنتے ہیں، نماز مغرب کے دوران تلاوت قرآن سنتے ہیں، نماز عشاء کے دوران تلاوت قرآن سنتے ہیں، تو میں نے ایک چھوٹا سا آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ خوب ٹھہر کر پڑھنا کیا ہے؟ یہ ترتیل کے حوالے سے مفسرین نے بڑی بحث کی ہے۔ خوبصورت لہجے کے ساتھ اور ترنم کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور قرآن کریم کو پڑھنا یہ ترتیل ہے۔ اور پھر جب آپ ایک سپیس دے کر، سوچ کر، توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر ترتیل کا مفہوم یوں پورا ہوتا ہے کہ ہمیں قرآنی مضامین اور قرآن کے ترجمے کی سمجھ آ جاتی ہے۔ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت قراء ہیں، جیسے آپ نے نام سنا ہوگا قاری عبدالباسط، اور اسی طرح ہمارے سعودیہ میں قاری عبدالرحمن السدیس ہیں، اور قاری شریم ہیں، اور اسی طرح بہت سے قراء ہیں، ان کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ اور ترتیل کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مقامات قرات کے ساتھ اور مختلف لہجوں کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اب میں آپ کے سامنے جیسے اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر، میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے محبوب کی نعتیں بیان کی ہیں جا بجا، میں ان میں سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کے انداز میں تلاوت کرتا ہوں، اور دیکھیں ترتیل کے ساتھ جب اللہ کریم نے حکم فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، اور ترتیل کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم ترنم کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، بلکہ میں نے ایک حدیث پاک یہاں تک بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ جو قرآن کریم کو ترنم سے نہیں، یعنی قرات کے سٹائل میں تلاوت کے انداز میں نہیں پڑھتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ توجہ فرمائیں، یعنی آپ کی جیسی بھی آواز ہے، اللہ نے ہر ایک کو خوبصورت آواز سے نوازا ہوا ہے،
کوشش کیا کریں کہ آپ کے پاس جناب قاری یونس صاحب ہیں، ان سے آپ بیٹھ کر سیکھا کریں کہ ترنم کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، مقامات قرات کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کس طرح کی جاتی ہے۔ میں تلاوت کے انداز میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اور جب آپ قرآن سنیں تو آپ نے بلند آواز سے اللہ کے کلمات بلند کرنے ہیں۔ کہیے اللہ، بلند آواز سے بولیے اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ دیکھیں تلاوت کا یہ انداز ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ سبحان اللہ۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طرح اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی آواز آنی چاہیے، اللہ۔ اللہ۔ پھر اسی طرح یا ایھا المدثر۔ اللہ۔ پھر اسی طرح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ۔ اللہ۔ ہم نے اے محبوب، ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کریم کو قرات کے ساتھ پڑھنا یہ کتنا خوبصورت عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر قرآن کریم کو خوبصورت مترنم لہجے میں پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا نہ سنا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی قرآن کریم کی اس خوبصورت انداز میں تلاوت فرماتے، ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا یہ اتنا خوبصورت عمل ہے۔ ناظرین، میں اس حوالے سے کچھ احادیث، اور یہ کتاب ہے العرفان فی فضائل و آداب القرآن، یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے بہت ساری حدیث کی کلیکشن کی ہے۔ اب آپ سن لیجئے، دو حدیث میں بیان کر کے پھر انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، توجہ فرمائیں، آپ نے فرمایا قرآن شفاعت کرنے والا ہے۔ یعنی جب کل قیامت کے روز ہمارا کوئی عمل کام نہ آئے گا تو یہ قرآن جس کی دنیا میں ہم نے تلاوت کی ہوگی،
جس قرآن کو ہم نے چوما ہوگا، جس قرآن کی تلاوت ہم نے سنی ہوگی، یہ قرآن کل قیامت کے روز شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت مقبول ہے۔ یہ بات کتنی پیاری ہے کہ قرآن کی شفاعت مقبول ہے، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ سے اس بندہ مومن کا شکوہ کرے گا جو اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، اور اس کے شکوہ کی تصدیق کی جائے گی۔ یہ بات سننے والی ہے ناظرین اور حاضرین، جس نے اسے اپنا رہنما بنایا یہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے پس پشت ڈال دیا یہ اسے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی قرآن سے منہ موڑنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی وارننگ ہے کہ کل قرآن ایک تو شفاعت کرے گا، اور اگر آپ نے اس سے منہ موڑا تو یہ جہنم میں لے جائے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک اور سن لیجئے، ہمارا ٹائم کلوز ہو رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے سنا، بے شک قرآن غم سے لبریز نازل ہوا ہے، بس جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اور اگر دل سخت ہونے کی وجہ سے رو نہ سکو تو کم از کم رونے والی حالت ہی بنا لو، اور نغمگی اور خوش الحانی سے اس کی تلاوت کیا کرو، بس جو حسن صوت اور نغمگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں بس یہ چھوٹی سی ایک عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس عمل کو اپنا لیں، اپنے گھروں کے اندر اس عمل کو نافذ کریں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان کوسوں میل دور بھاگتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی چوٹی ہے اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، جو اس کو اپنے گھر میں رات کو پڑھے تو اس گھر میں 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آج ہم نے قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو سنی، ترتیل القرآن کے حوالے سے آپ نے میری گزارشات کو سنا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو ہم ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر قرآن کی طرف اپنی توجہ مبذول کر لیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو ہم خاموش ہو جائیں اور قرآن کو سنا کریں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے ترتیل کے ساتھ تو ہم اس پر اس طرح توجہ دیں کہ قرآن ہمارے دلوں کے اندر رچ بس جائے، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی خوشنودی بھی ہمیں ملے گی، آقا اسلام کی خوشنودی بھی ہمیں میسر آئے گی۔ اللہ کریم ہمیں آقا اسلام کی رحمت عطا فرمائے۔ اللہ کریم مسلمانان عالم پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی زندگیاں محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔